دوسرے کو دے. تو مجھے چوتھا پیغام دینا تھا کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں. یہ ماں باپ بہت پیارے ماں باپ ہے. آج بہت سے مسلمان بھائی یا بہن یا نوجوان جو بھی جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، آج بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ عام ہو چکا ہے. اگر ہمارے گھر میں ہم نے کسی کی توہین کی تو ایک نوجوان بیٹا ماں کی توہین کرتا ہے، ایک نوجوان بیٹا باپ کی توہین کرتا ہے، ایک نوجوان بھائی بہن کی توہین کرتا ہے، ایک نوجوان اپنے پڑوسی کی توہین کرتا ہے. یہ کیا بنا کے رکھا ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو ماں باپ کی خدمت کر، تو بیوی بچوں سے محبت کر، بھائی بہنوں سے محبت کر، پڑوسیوں سے محبت کر، رشتہ داروں سے محبت کر. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. ہم نے تو اسلام کے خلاف کر دیا، ہم نے نبی کی تعلیمات کے خلاف پڑھ دیا، اور ہم نبی کی تعلیمات کے خلاف جا کر ہم غیروں کے طریقوں پر آ چکے ہیں. ہم ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو جھڑکتے ہیں. میرے پیارے دوستو، بہت ہی افسوس کے ساتھ، بہت ہی عاجزانہ طور پر میں کہتا ہوں، یہ ماں باپ بہت پیاری چیز ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، یہ ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے قاضی احسان شوج آبادی کا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے. میں آپ کو یہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. قاضی احسان شوج آبادی وہ اپنی ماں کو لے کر بیت اللہ میں جاتے ہیں، وہ اپنی ماں کو لے کر بیت اللہ جاتے ہیں، مکہ میں وہ اپنی ماں کو لے کر کعبہ جاتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف پہنچ کر طواف کرتے ہیں، اور حج کے موسم میں اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ قاضی تھے، بہت بڑے قاضی تھے، اور بہت دولت والے تھے، بہت بڑے آدمی تھے. اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اکیلے ہیں، اور وہ ان کی ماں کے ساتھ ہے. اپنی ماں کو لے کر وہ حج کروا رہے ہیں، ماں کو کعبے کا طواف کروا رہے ہیں. ماں کے ہاتھ پکڑ کر کعبے کا طواف کروایا. کبھی ماں کو کندھے پر بٹھا دے، کبھی ماں کو ویل چیئر میں بٹھا دے، اور کعبے کا طواف کروا رہے ہیں. چنانچہ جب کعبے کا طواف مکمل ہو گیا تو انہوں نے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی. اب 2 رکعت نماز جب پڑھ چکے تو ان کی ماں قاضی احسان شوج آبادی کی ماں کہتی ہے، اے بیٹے مجھے صفا مروہ کی صحیح کروا دے، اے بیٹے مجھے صفا مروہ کی صحیح کروا دے. چنانچہ قاضی احسان شوج آبادی اپنی ماں کو وہ زمزم کے کنویں کے پاس بٹھاتے ہیں، اور پانی کا ایک گلاس لا کر دیتے ہیں، اور اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں اماں تو بہت تھک چکی ہے، اماں تو بہت پیاسی ہوگی، اماں تو پانی پی لے. چنانچہ وہ قاضی احسان شوج آبادی ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. ماں اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آدمی ہے جو بہت بڑا قاضی ہے، بہت بڑا وکیل ہے، اس کے باوجود اس نے دنیا کا نالج لیا، دنیا کا علم لیا، اس کے باوجود وہ اپنی ماں کی خدمت کرے. وہ اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھے، اپنے ماں کے پیر دبائے. ماں تو بہت تھک چکی ہے، ماں تو بہت پیاسی ہے، بہت تو غمگین ہے، تو ماں پانی پی لے. وہ بہت بڑا وکیل ہونے کے باوجود ماں کی خدمت کرے. ہم بھی جانکار ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں، ہم ماں کی خدمت نہیں کرتے. انہوں نے کیا ماں کی خدمت کی ہوگی؟ اسی طرح خدمت کرتے کرتے ماں کے تلووں کو دیکھا، اور ماں کے تلووں کو دیکھ کر وہ قاضی احسان شوج آبادی چومنے لگے، بہت اپنے ماں کے تلووں کو چوما. ماں نے پوچھا، بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو قاضی احسان شوج آبادی کہتے ہیں کہ ماں میں اپنی جنت کو چومتا ہوں. ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ قاضی احسان شوج آبادی اپنے ماں کے دونوں تلووں کو ملاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اللہ میں نے نبی کا فرمان سنا ہے، ہاں میں وکیل ہوں، ہاں میں قاضی ہوں، میں دنیا دار آدمی ہوں، میں دنیا کو جانتا ہوں. میں نے نبی کی ایک حدیث پڑھی تھی، مجھے برابر یاد ہے کہ میں نے نبی سے سنا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. میں نے یہ حدیث سنی ہے. اے اللہ، یہ بات
جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ فائنل بات ہے، نبی کبھی جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، عمارت اپنی جگہ سے عدل بدل ہو سکتی ہے، لیل و نہار اپنی جگہ سے گر سکتے ہیں، مگر نبی کی بات اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ نبی کی بات پکی ہے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ماں کے قدموں میں دنیا میں جنت دکھا دے۔ چنانچہ قاضی احسان شوج آبادی یہ بات کہہ رہے تھے، ان کی ماں سن رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا تو یہ کیا کہتا ہے، تو کیا مانگتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قاضی احسان شوج آبادی نے کہا اے ماں اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس ماں نے کہا اے رب کعبہ کی قسم، اے کعبہ کے بنانے والے کی قسم، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، اے اللہ میرا بیٹا جو چاہتا ہے اسے دے دے۔ اے اللہ تو میرے بیٹے کی لاج مت رکھ، میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے، میری بڑھاپے کی لاج رکھ لے، میرے سفید بالوں کی لاج رکھ دے، اور میرے بیٹا جو چاہتا ہے اس کو دکھا دے۔ چنانچہ یہ ماں کی دعا عرشوں پر جاتی ہے اور عرشوں پر جا کر عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی وہ ماں کے قدموں میں ایک نور کو روشن کرتے ہیں۔ قاضی احسان شوج آبادی کہتے ہیں میں نے اپنے ماں کے تلووں میں دنیا ہی میں جیتے جاگتے جنت کا دیدار کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو یہ ماں ہے، تو ماں باپ کی خدمت ہم ابھی آج گھروں میں بیٹھے ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، ماں باپ کو بہت اچھے انداز سے رکھیں، ہم اپنے بھائی بہنوں سے بہت اچھے انداز سے پیش آئے، ہم رشتہ داروں سے بہت اچھے انداز سے پیش آئے۔ میرے پیارے دوستوں عزیز ساتھیوں، یہ ماں ہمارے لیے بہت پیاری چیز ہے۔ مجھے آپ کو آخری بات بتا کر ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں بتائی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اپنے باطن کا علاج کریں، دوسرے نمبر پر میرے پیارے دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پہلے نمبر پر رکھیں، اور باقی دوسرے نمبر پر باقی سب کی محبت رکھیں، اور تیسرے نمبر پر میں نے بتایا کہ ہم اللہ کی یاد میں مشغول رہے، ذاکرین میں ہمارا شمار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام بلند عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر آج یہ بیماری کا ماحول چل رہا ہے، میں بھی گھر میں ہوں اور باقی جتنے سننے والے لوگ ہیں ہم سب گھر میں ہیں، تو ہم گھر میں رہ کر کچھ نہ کرے تو اتنا کام کرے، اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، اپنے ماں باپ کو اچھا رکھے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ ماں باپ کیا چیز ہے، ماں باپ کو اچھا رکھنے سے ہمیں کیا سے کیا مل سکتا ہے، آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ماں باپ کو ہم نے اچھا رکھا ہمیں دنیا بھی مل سکتی ہے، ہمیں آخرت بھی مل سکتی ہے۔ اگر ہم نے ماں باپ کو ناخوش کیا تو ہم دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک فوجی تھا، میں نے ابھی ایک واقعہ کتاب میں پڑھا ہے، ایک فوجی تھا، وہ فوج میں تھا، وہ فوجی کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ روزانہ شکار کے لیے کبھی کبھی جایا کرتا تھا۔ اس کی ایک بڑھیا ماں تھی، جس دن شکار ملے تو وہ اس بوڑھی اماں کو کھانا کھلا دیتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے اور پی لیتے تھے، اور جس دن شکار نہ ملے اس دن وہ فقر و فاقے کی فقر و فاقے کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار لیتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ہرن کے شکار کے لیے نکلا، ایک ہرن کے شکار کے لیے نکلا تو سامنے ایک ہرنی ماں ہے وہ سامنے آ گئی۔ چنانچہ وہ اس کے شکار سے بچ کر وہ بھاگنے لگی۔ جب وہ بھاگنے لگی تو وہ فوجی اپنے گھوڑے پر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، وہ ہرنی ماں تو چھپ گئی، چنانچہ وہ ہرن کا بچہ اٹھا لیا۔ وہ ماں تڑپنے لگی کہ اس نے میرے بچے کو اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار فوجی اس ہرن کے بچے کو لے کر جانے لگا۔ چنانچہ وہ ماں بے قراری کی حالت میں آئی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اس سے عاجزانہ درخواست کرنے لگی تو میرے بچے کو چھوڑ دے۔ وہ رونے لگی، وہ رونے جیسا منہ بنا لی اور اپنے بچے کی حالت کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ چنانچہ وہ ہرنی ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس گھوڑ سوار کے پیچھے، اس فوجی کے پیچھے آنے لگی۔ وہ فوجی نے دیکھا کہ یہ ماں بیچاری بہت بے قرار ہے، اپنے بچے سے بہت بے قرار ہے۔ چنانچہ اس فوجی نے
اسے اس کا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے بچے کو اپنا شکار بنا دوں. چنانچہ اس فوجی نے اس ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا. اس ماں نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور وہ گلے لگا کر بہت چمٹے اور وہ ہرنی چلے گئی اپنے بچے کو لے کر اور وہ فوجی اپنے گھر آ گیا. اس کو اس دن کھانا نہیں ملا. اس کی بوڑھی اماں تھی, اس کو بھی کھانا نہیں ملا. فقر و فاقے کی حالت میں وہ رات میں سو گیا. رات میں خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. ہمارے نبی نے کہا کہ فوجی تو نے آج ایک ماں کی بے قراری کا بہت دھیان رکھا ہے. آج تو نے ایک ماں کی بے قراری کو دیکھا. آج تو نے ایک ماں کی بے قراری کا بہت خیال رکھا اور اس ماں کی بے قراری پر تو نے ایک ہرن کے بچی کو چھوڑ دیا جو تیرے قبضے میں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی تجھے دنیا میں تاج پہنائیں گے اور تجھے دنیا میں بادشاہ عطا فرمائیں گے. اور ہمارے نبی نے کہا اللہ تجھے وہ تاج کون سا پہنائیں گے؟ اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائیں گا. چنانچہ وہ فوجی جب اس فوجی نے نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیٹا دیا. اور اللہ نے وہ بیٹا کون سا بیٹا دیا؟ وہ بیٹا تھا جسے آج سلطان محمود غزنوی کے نام سے پہچانتے ہیں. اس نے پوری دنیا پر فتح کیا. سلطان محمود غزنوی یہ بادشاہ بنا اور وہی بادشاہ وہی غریب باپ کا بیٹا تھا جس باپ نے ہرن کے بچے کو ہرن کی حالت کو دیکھ کر ہرنی کی حالت کو دیکھ کر اس کی بے قراری کو دیکھ کر اس نے ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا. ہمارے نبی نے بشارت دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بادشاہ عطا فرمائی. جو ماں کی بے قراری کا خیال رکھے, جو ماں کی محبت کا خیال رکھے تو اللہ اسے محبت عطا فرمائے. یہ تو جانور کی بات ہو گئی. ہم تو انسان ہیں. ہم اپنی ماں کی بے قراری کا خیال رکھے, ہم اپنی ماں کی محبت کا خیال رکھے, اللہ ہمیں بھی دنیا میں بادشاہ عطا فرمائیں گے. اور سلطان محمود غزنوی اس کا باپ بہت امیر آدمی تھا. سلطان محمود غزنوی بادشاہ بنا. وہ بیٹا بڑا ہو کر بادشاہ بنا اور اس کا نام سلطان محمود غزنوی رکھا گیا. تو میرے پیارے دوستو, جب ایک آدمی جانور کی بے قراری کا خیال رکھے اور اس کو چھوڑ دے, اور میرے پیارے دوستو وہ ماں تھی, تو میرے پیارے دوستو اور میرے عزیز بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جانور کا خیال رکھنے پر ہمیں اللہ یہ دے سکتا ہے. تو آج ہم اپنے گھر میں ماں باپ کی بے قراری کا, ماں باپ سے محبت کا خیال رکھے تو اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی محبت عطا فرمائے گا, اللہ ہمیں آخرت میں بھی محبت عطا فرمائے گا, اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. میرے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں, میں نے آپ لوگوں کے سامنے 4 باتیں رکھی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو مجھ گنہگار کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے کہنے میں یا بولنے میں اگر کوئی کوتاہی اور کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, یا آپ لوگوں کو میرے بولنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو, جتنے بھی سننے والے حضرات ہیں, میں آپ سب سے بہت ہی درخواست کرتا ہوں, معافی کی درخواست کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہو کہ مجھ گنہگار کو معاف کر دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں